کچھ لمحے بعد شاکرہ نم آنکھوں سے میرے بیڈ سے لٹکی ٹانگوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے بولی، زاہد مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر بہت رلا دیا۔ زاہد مجھے معاف کر دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ زاہد جب تم بچوں کی آواز پر ٹوٹ جاتے ہو نا تو میں اندر سے کٹ جاتی ہوں۔ زاہد آپ نے میرا احترام کیا، آپ نے مجھے بہت پیار دیا، میں تمہاری احسان مند ہوں۔ زاہد تم عظیم انسان ہو۔ زاہد تم میری مرضی کے بغیر بھی شادی کر سکتے تھے، لیکن تم نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا اور میرے دل میں اپنی محبت بڑھا دی۔ آئی لو یو زاہد، وہ سسکیوں کے درمیان چیختے ہوئے بولی تھی، پھر ہچکی لیتے ہوئے بولی، زاہد تم شادی کر لو، ہاں میں تیرا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ پھر کچھ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، سنو سائقہ اچھی لڑکی ہے، چھوٹے بڑے رشتے ہو جاتے ہیں، میں اس کی امی سے بات کر لوں گی۔ مجھے شاکرہ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے ٹٹول کر کندھوں سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے ساتھ لٹا لیا۔ دوسرے دن سائقہ نے مجھے میسج کیا، جلدی سے مکان میں پہنچو۔ میں 20 منٹ بعد اس کے پاس پہنچ گیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور میں اندر چلا گیا۔ سائقہ اپنے کپڑوں کے اوپر پہنا سفید کوٹ اتار رہی تھی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا، لیکن وہ اپنے چہرے پر سے درد کی لکیروں کو نہیں مٹا سکی۔ وہ برآمدے ہی سے مجھے باہوں میں بھرتی اندر لیتے ہوئے بولی، سدرا یہ ہے میرے جانو۔ ایک کانچ کی گڑیا جیسی لڑکی نے صوفے سے اٹھ کر مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا اور بیڈ پر سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ یہ سائقہ کی ہی ہم عمر لگ رہی تھی۔ سائقہ بولی، میرا جانو دیکھا ہے؟ وہ میٹھی آواز میں بولی، ہاں یہ آپ کو کبھی کبھی لینے آتے تھے نا، اور آڈیٹوریم ہال میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سائقہ بولی، جانو میری دوست کیسی لگی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت پیاری ہے، اب نہیں پڑھتی۔ سدرا سر جھکا گئی۔ سائقہ بولی، نہیں جانو، میری طرح اس کے ابو بھی فوت ہو گئے۔ تو سدرا رنجیدہ ہو گئی۔ میں نے سائقہ سے پوچھا، کچھ لے آؤں جا؟ بولی، ماسی گئی ہے دہی بھلے لینے۔ 1 گھنٹے بعد سدرا چلی گئی۔ سائقہ میرے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، جانو میں نے سدرا سے بات کر لی ہے، اس کی امی کو بھی راضی کر لوں گی۔ میں نے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ ٹوٹے الفاظ کے ساتھ بولا، سکی میں پارسل نہیں ہوں، مجھے بچوں کی خواہش نہیں رہی اب۔ سکی میں نے کب کہا کہ میں تم سے بچوں کے لیے شادی کرنا چاہتا؟ وہ ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ بولی، جانو میری بات کو آپ نہیں سمجھ رہے۔ میں اٹھ کر گھر چلا آیا تھا۔ اگلے کئی دن تک میں 1 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھ کر واپس آ جاتا تھا۔ شاکرہ کے پوچھنے پر میں نے اسے کہا کہ ابھی صبر کرو، جب سائقہ کی امی سے بات کرنی ہوگی بتا دوں گا۔ کرونا کے سبب تعلیمی ادارے بند ہو چکے تھے۔ ہم ابھی بستر میں ہی تھے کہ گیٹ بجنے لگا۔ میں نے گیٹ کھولا تو زینت اور نعمت آئے تھے۔ زینت گھر آ گئی تھی اور نعمت مجھ سے مل کر بازار چلا گیا۔ میں واپس آیا تو زینت شاکرہ سے پوچھ رہی تھی، صاحب کو کیا ہوا، بیمار ہیں کیا، اتنی کمزور کیوں ہو گئے؟ شاکرہ اس سے باتیں کرتی چائے بنانے چلی گئی۔ زینت فوراً میرے قریب آتے ہوئے بولی، یار وہ شفقت نے اپنی امی کو مارا ہے، اس نے آپ کے رشتے کی بات کی تھی اور ساتھ بولا کہ یہ دونوں آئیں گے تو ان کو بھی قتل کر دوں گا۔ میں کانپنے لگا۔ اگر میں اپنی پہلی پوزیشن پر ہوتا تو شفقت کو شفقت کرنا سکھا دیتا، لیکن سائقہ نے مجھے توڑ ڈالا تھا اور میں ان دنوں اپنا ٹوٹا بدن لے کر پاگل جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ زینت بولی، مجھے رات امی نے کال کر کے بتایا تو میں صبح صبح آ گئی۔ اگلے روز تک سائقہ کو بھی اپنی امی سے معلوم ہو چکا تھا۔ میں صدیوں کے بیمار جیسا پچھلے 2 روز سے بستر پر پڑا تھا اور شاکرہ ٹینشن میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ رات کو سائقہ کا میسج آیا، مجھے صبح گھر پہنچا دو گے؟ میں نے یس کا رپلائی دیا۔ اگلے روز 20 مارچ 2020 کا دن تھا۔ میں 11 بجے کے قریب سائقہ کے پاس پہنچ گیا۔ سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی اور چلنے کا بولا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے تکیہ ڈرائیونگ سیٹ پر رکھ دیا اور کمرے سے
اپنا ایک شاور اٹھا کر الٹے پاؤں اس مکان کو دیکھتی گیٹ کی طرف آنے لگی۔ سائقہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی اور میں بکھرے بالوں کے ساتھ بے خیالی میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھے جا رہا تھا۔ سائقہ نے کچھ کہنے کے لیے کئی بار اپنے لب کھولے، لیکن پھر گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ میوش کی بستی کو جانے والے کچے رستے کو کراس کرنے کے بعد سائقہ کی آواز گونجی، جانو میں تم سے کئی درجے زیادہ ٹوٹ چکی ہوں۔ اس کا لہجہ کلیجہ چھلنی کرنے لگا تھا۔ جانو، آپ نے مجھے وہ دیا شاید اس دور میں کوئی کسی کو نہ دے پائے۔ آپ نے مجھ پر جو کیے وہ احسانات سے بہت آگے کی باتیں ہیں۔ اگر میں آپ سے شادی بھی کر لوں یا تم پر اپنی جان وار دوں پھر بھی تھوڑی ہوگی۔ الفاظ سے کسی طور ان کے بدلے کم سے کم تمہاری سکی نہیں اتار سکتی۔ آپ نے جتنا پیار مجھے تھوڑے عرصے میں دیا وہ زندگی بھر میں بھی بہت کم لوگ پا سکتے ہیں۔ جانو، میں آئی لو یو نہیں بولوں گی کیونکہ میں اس سے بھی بہت آگے تک تمہیں چاہتی ہوں۔ جانو، میں نہیں چاہتی کہ میرے سے شادی کے بعد اولاد نہ ہونے کا الزام تم پر آئے۔ جانو، میں سب کچھ چھوڑ کر نئی زندگی گزارنے جا رہی ہوں۔ جانو، سترہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تمہیں کال کرے گی۔ اس سے میرے اس خوبصورت مکان میں ایک بار مل لینا۔ اگر آپ کا دل شادی کرنے کی طرف آ جائے تو میں کر لوں گی سب کچھ۔ جانو، شفقت بہت بگڑ چکا، امی کو بھی مارا ہے۔ وہ رونے لگی تھی اور گاڑی کو کچھ دیر سائیڈ پر روک لیا تھا۔ میں بت بنا دھند میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ سائقہ نے گاڑی آگے بڑھائی اور پھر اپنی بستی کے کچے راستے پر موڑتے ہوئے بولی، جانو، میں اپنی امی کی ضلالت نہیں دیکھ سکتی۔ میں خود کو سنبھالنے کی جستجو کروں گی اور آپ کے لیے سوائے دعا کہ شاید کچھ نہ کر پاؤں۔ میں اس لیے تم سے ملنے کی کوشش نہیں کروں گی کیونکہ یہ کہانی ختم نہیں ہوگی اور میں چاہتی ہوں میرے ساتھ تم بھی نئی زندگی کی طرف لوٹ جاؤ۔ لمبی خاموشی کے بعد گاڑی رک چکی تھی۔ میں نے آنکھوں کی کناروں کو صاف کرتے ہوئے شیشہ نیچے اتار کے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سائقہ جانو اپنا خیال رکھنا کہہ کر اپنا سامان اتارنے لگی تھی۔ سائقہ کے گھر سے نکلتے وقت شفقت نے کوئی گالی دی اور تیزی سے لپکتا میرے چہرے پر زور سے تھپڑ رسید کر گیا۔ گپ اندھیرے میں سائقہ کی بہت بلند آہ اور چیخوں نے شاید بستی کے سب لوگوں کو گلی میں بھر دیا تھا۔ کوئی مدھم سا شور میرے کانوں میں آ رہا تھا اور میں اس گپ اندھیرے میں اپنی بند مٹھیاں آپس میں رگڑ رہا تھا۔ محبت دے دل چپ لیکھے نہیں جاندے، محبت دے مجبور ویکھے نہیں جاندے۔ میرے جسم میں بجلیاں دوڑ رہی تھیں، لیکن سائقہ کے پاگلوں جیسی چیخوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ میرے پاؤں سے جان نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ آج تک مجھ سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج جانے کیا ہوا کہ ایک 5 فٹ کا ایکس رے جیسا لڑکا مجھے اس بستی میں ذلیل کر گیا تھا جس بستی میں آنے پر سب رشک سے دیکھتے تھے۔ میں یہاں سے اڑ جانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا مجھے ہوا کا کوئی جھونکا اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ گلی میں ہر طرف سے بچوں بڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن مجھے ابھی بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے کندھے پر کوئی ہاتھ آیا اور ساتھ کچھ قریب سے آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری آنکھوں کو کسی نرم کپڑے نے صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ زینت کی امی تھی جو آنکھوں کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی شاید کہہ رہی تھی کہ میرے گھر آ جاؤ، لیکن میں